آپ کو بتاتا چلوں، خاص طور پہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں انڈیا والوں کو کہ آپ کے رفال طیارے ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ نے دھوم مچائی ہوئی تھی کہ ہمارے رفال طیارے بہت تیز ترین اور جدید ترین 4th جنریشن کے طیارے ہیں، لیکن وہ پاکستانی طیاروں کے آگے ٹک نہیں پائیں گے۔ یہ خود تسلیم کر رہے ہیں یہ جنرل بخشی صاحب آپ کے، اور یہ بھی تسلیم انہوں نے کیا کہ ہمارا یہ ایسا نہ حال ہو جائے کہ جیسے آرمینیا کا ہوا ہے۔ کیا پاکستان آہستہ آہستہ اپنی طاقت کو بڑھا رہا ہے، اور الحمدللہ پاکستان کی ایئر فورس کی پہلے ہی بہت سی مثالیں ہیں جو سرپرائز کے طور پر بھی انڈین ایئر فورس نے دیکھی، اور کارگل میں بھی تسلیم کیا جنرل بخشی نے، آپ کے ہی جنرل بخشی نے، کہ ہماری کارگل کی جنگ میں پاکستان نے درگٹ بنائی اور ہمیں چھپنے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی، ہم مجبور تھے چھپ کر بیٹھنے کے لیے یا بھاگنے کے لیے، اور پاکستانی ہم پر حملہ کرتے تھے اور ہم خوف کے مارے، ڈر کے مارے ان پر حملہ نہیں کر رہے تھے۔ ہمارے اندر اتنی دہشت تھی کہ ہم بھاگنے پر مجبور تھے، اور پاکستانی ایئر فورس پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کے ناچ رہی تھی ہم پر حملہ کر کے۔ یہ خود آپ کے جنرل بخشی کا ہی بیان ہے۔ اور میں آپ کو اب بتاتا چلوں کہ چین اور پاکستان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا ہے، دفاعی معاہدہ، کہ اگر بھارت پاکستان پر حملہ کرے تو چین پاکستان کی طرف سے لڑے گا، اور اگر بھارت چین پر کوئی حملہ کرے تو پاکستان چین کی طرف سے دونوں مل کر مقابلہ کریں گے بھارت کا، اور بھارت کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ اور یہ بات طے پا چکی ہے۔ چین کے کچھ دن پہلے چین کے دفاعی وزیر دفاع پاکستان تشریف لائے تھے، اور آ کر وہ پاکستان کے ساتھ بہت ساری ایسی چیزوں پر ڈسکشن کر کے گئے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بات طے پا چکی ہے کہ پاکستان اور چین اس خطے میں دفاعی شراکت دار ہیں اور ایک دوسرے کے پارٹنر ہیں دفاعی لحاظ سے بھی، اور ان کے درمیان مزید رشتے اور ان کی دوستی مزید اور مضبوط ہو چکی ہے۔ اور پاکستان کے جو ایئر چیف ہیں انہوں نے چائنا کا ایک جہاز اڑایا، اور اس جہاز کی تصویر نہیں دکھائی گئی، نہ ہی کوئی ویڈیو شائع کی گئی، اور اطلاعات کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ یہ طیارہ J-10 طیارہ ہے، جو جدید ترین طیارہ ہے، مضبوط ترین، اور بھارتی طیاروں کے مقابلے میں وہ طیارہ کئی گنا ایڈوانس ہے۔ اور بتایا جاتا ہے کہ اس طیارے میں چین کے جھنڈے بھی موجود نہیں تھے، کوئی بھی نشان بھی نہیں تھا چین کا۔ کیا وہ طیارے پاکستان استعمال کرے گا؟ اور یہ ایک سرپرائز ہو سکتا ہے پاکستان کے دشمن کے لیے، اور کچھ آنے والے دنوں میں بھارت کے لیے اور بھی سرپرائز موجود ہیں۔ یہ بھی آپ کو میں بتاتا چلوں، ایسے سرپرائز بہت ہیں پاکستان کے پاس، اور پاکستان انشاءاللہ آنے والے کچھ دنوں میں بہت ہی ترقی کرنے جا رہا ہے دفاعی لحاظ سے، اور بھارت کو ملتے بھی رہیں گے ایسے سرپرائز مزید۔ جیسے 26 فروری کو پاکستانی فوج ایئر بیس فوج کا بھارت نے مظاہرہ دیکھا، اور 26 فروری 2019 میں بھارت کو بھارتی طیارہ بھی گرایا، اور ابھینندن کو بھی چپیٹیں بھی ماری اور اس کی درگٹ بھی بنائی۔ تو پھر اس کو شرم دلانے کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ابھینندن کو ان کے حوالے بھی واپس بھی کر دیا تھا۔ تو بھارت کو اس پہ بھی ندامت نہیں آئی تھی۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ کہہ رہے تھے ون کمانڈر ابھینندن، یہ ون کر کے آیا جی، یہ ہے وہ ہے جی، یہ جیت کے آیا ہے۔ تو اس کے جہاز میں ویسے کی ویسے ہی میزائل موجود تھے جب وہ جہاز گرایا گیا، اور پاکستانی فوج نے وہ اب تک سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں اپنے میوزیم میں لگا کے، اور پتلا بھی ابھینندن کا رکھا ہوا ہے لگا کے بہت خوبصورتی سے۔
ایک شیشے میں، اور چاہے بھی پلائی، اس پر بھی وہ بار بار خبروں میں آئے، آپ لوگ دیکھتے ہی ہوں گے۔ تو میں آپ کو ایک اور بتا دوں بات کہ اب پاکستان JF-17 کھنڈر جو تیسرا بلاک ہے پاکستان کا، اس پہ کام بہت تیزی سے کر رہا ہے۔ یہ تیسری بلاک کے طیارے کیسے ہوں گے اور اس میں کیا کیا خاص ٹیکنالوجی ہوگی جو دنیا کے دوسرے جہازوں میں نہیں پائی جائے گی، اور پوری دنیا کی اس پر نگاہ ہے کہ پاکستان کے کھنڈر بلاک 3 طیارے کیسے ہوں گے اور وہ کس طرح کام کریں گے، اور اس کی صلاحیتیں کیا ہوگی، اور کس نوعیت کا وہ ہوگا، وہ کئی دوری سے مار کر سکتا ہے۔ اس پہ میں آپ کو بہت ہی اہم انفارمیشن دوں گا۔ JF-17 کا بلاک 3 کیا ہے، اور وہ رافیل طیارے سے F-16 سے اور امریکی طیاروں سے وہ کہیں زیادہ بہتر ہے۔ ایک اور خبر یہ ہے کہ JF-17 کھنڈر کا ایک اور دستہ جو 14 طیاروں پر مشتمل ہے وہ پاکستانی ایئر فورس کے حوالے کر دیا گیا ہے، اور مزید طاقت پاکستان کی بڑھ گئی ہے، ایئر فورس، پاکستانی ایئر فورس کی، اور اس پر بھارت کی چیخیں سننے والی ہیں۔ اور پاکستان پچھلے کچھ دنوں سے رافال طیارے لے کے بہت باتیں کر رہا تھا۔ اب ان کے ہی جرنیلوں کی طرف سے مودی کو گالیاں پڑ رہی ہیں کہ ہمیں یہ کون سے جہاز لا کے دے دیے رافیل، جو اتنے ایڈوانس ٹیکنالوجی کے نہیں ہیں، جو پاکستان کی ٹکر کے نہیں ہیں۔ تو پاکستان کے پاس تقریباً 100 سے زیادہ طیارے JF-17 کھنڈر اب موجود ہیں۔ اب پاکستان کے پاس تقریباً ٹوٹل ہیلی کاپٹرز اور جنگی طیارے ملا کر 900 کے قریب موجود ہیں، اور بلاک 3 کس طرح ہوگا یہ اہم سوال ہے۔ یہ 4th جنریشن کا جہاز ہے، جیسے رافیل اور روس کے جدید ترین طیارے ہیں 4 جنریشن کے ہیں، اسی طرح F-17 بلاک 3 کھنڈر بھی 4 جنریشن کا طیارہ ہوگا، لیکن اس کی پرفارمنس ان سب طیاروں سے اچھی ہوگی، اور ٹیکنالوجی ان سے کہیں زیادہ بہتر ہوگی، اور یہ امریکہ کے طیارے F-16 طیاروں سے بھی بہتر ہوں گے، اور F-18 طیاروں سے بھی بہتر، F-20 طیاروں سے، اور روس کے ایڈوانس طیاروں اور فرانس کے میراج 2000 طیاروں سے بھی اچھے اور اچھی کارکردگی اور اچھی ٹیکنالوجی سے بھرپور ہوں گے، جس پر پاکستان کام شروع کر چکا ہے، اور جدید ترین ٹیکنالوجی سے اس کو لیس کیا جائے گا۔ اس میں جو انجن لگایا گیا ہے وہ روسی انجن ہے، جو بڑا طاقتور ہے، اور جس کو PD-93MA، اس کی بہت تیز رفتار ہے۔ اس کی رفتار اتنی ہے کہ یہ اپنی آواز سے 2 گنا سے بھی زیادہ اڑایا جا سکتا ہے یہ طیارہ، اور اس کا وزن بہت کم ہے، کیونکہ وہ ایک خاص ٹیکنالوجی سے بنایا جا رہا ہے یہ جہاز، اور اس میں دھات ایسی لگائی گئی ہے کہ اس میں اسٹیلتھ، یعنی یہ ٹیکنالوجی کے یہ جہاز مانے جاتے ہیں، اور دنیا کو حیران کر دینے والے یہ جدید ترین جہاز پاکستان خود کار اپنی مرضی کے ساتھ اور اپنی صلاحیت سے بنا رہا ہے، اور جو دنیا کے تمام جہازوں کو ٹکر دے سکے گا، خاص کر بھارت
کو، اور یہ ریڈار کو بھی چکمہ دینے کی صلاحیت اس میں ہے، اور یہ ریڈار کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے بڑی آسانی سے، اور ریڈار نہیں پکڑ سکے گا کوئی اس جہاز کو۔ اور یہ اس میں اور 2022 میں یہ مکمل کیا جائے گا، اور اس طیارے میں جدید ترین ریڈار بھی نصب کیا گیا ہے کہ وہ اپنے ٹارگٹ کو بہت ہی دور سے پہچان کر اس پر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس کی کارکردگی دوسرے دنیا کے طیاروں سے کئی گنا اچھی ہوگی۔ اب انڈیا والے رافیل کو لے لیں جی، رافیل لگایا ہوا تھا سامنے میڈیا پر، ان کے وہ نبو رکھ رہے تھے، وہ جو ناریل جو توڑ رہے تھے، یہ کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے، لو جی آپ رکھ لو، آپ کے بونڈے میں تو پاکستان نے ایک اور ابھی چنگاری لگا دی، اور اچھی طرح سے وہ چنگاری جب آگ کی صورت میں بنے گی تو آپ لوگ سب دیکھ لینا کہ پاکستان کیا کر سکتا ہے، اور پاکستان دفاعی لحاظ سے کتنا بہتر ہے انڈیا سے۔ اور پاکستان کی طاقت، فوج کی طاقت تو پہلے انہوں نے آزما لی تھی، اور ایئر فورس کی بھی طاقت کا سرپرائز لے لیا تھا ان لوگوں نے، اور بہت ہی بھونک رہے تھے میڈیا پر یہ بھارتی کہ یہ پاکستان خود سے، یعنی کہ اپنے گھر میں یہ پاکستان میں یہ طیارے تیار نہیں ہو رہے، یہ چین سے لے رہا ہے۔ یہ میں آپ کو واضح کر دوں کہ پاکستان نے ہی اپنے ہاتھوں سے، پاکستانی ایئر فورس نے ایک بہت ہی اچھے طریقے سے اور محدود وسائل میں اس جہاز کو بنانے اور اس ٹیکنالوجی کو بنانے کے لیے دن رات ایک کر دی تھی، اور دنوں میں یہ جہاز تیار کر کے اپنے دشمنوں کو دکھا دیے، اور اب وہ استعمال کرے گی پاکستانی ایئر فورس۔ اور یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے، اب بھارت کے جرنیل بھی ٹیلی ویژن پر آ کے اس کو تسلیم کرنے پر مجبور ہے، اور جنرل بخشی بھی مجبور ہے کہ